अभी चला दी रात अभी नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। हालेलुया हालेलुया। जब हम दुआ करते हैं मेरे चीजों तो आप खुदा से क्या करते हैं? जब हम दुआ करते हैं खुदा से बातें करते हैं। हालेलुया। लेकिन जब कलाम होता है तो फिर खुदा आपसे बातें करता है। हालेलुया। ये हमारे लिए कितनी मुबारक की बात है कि आपका और मेरा जिंदा खुदा कलाम के वसीला से पाक के वसीला से आज मुझसे और आपसे कलाम करने को है। हालेलुया। आपसे बातें करने को है, आपसे गुफ्तगू करने को है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, आज हम अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में से पढ़ेंगे मुकद्दस पलूस रसूल का खत, उसका 4 बाब और उसकी 18वीं आयत से। हालेलुया। जिनके पास कलाम है जरूर कलाम मुकद्दस को खोलें। हालेलुया। अगर कोई भी बेटी कलाम मुकद्दस की रोमियो 4 और उसकी 18वीं आयत। अगर कोई भी बेटी कलाम मुकद्दस की सादत हासिल करना चाहती है तो जरूर कलाम मुकद्दस की तिलावत को पढ़ सकती है। आज का जो हमारा ईमान है, मजमून है, वो है ईमान में सही ना होना। हालेलुया। रोमियो 4:18 पर है, वो ना उम्मीदी की हालत में उम्मीद के साथ ईमान लाया ताकि इस कौल के मुताबिक कि तेरी नस्ल ऐसी ही होगी वो बहुत सी कौमों का बाप हो। खुदावंद के पाक कलाम के बड़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। हालेलुया। उसकी 19 आयत में पढ़ेंगे। और जो तकरीबन 100 बरस का था बावजूद अपनी मुर्दा से बदन और सारा के राम की मुर्दगी पर लिहाज करने के ईमान में ज़हीफ ना हुआ और ना बेईमान होकर खुदा के वादे में शक किया, बल्कि ईमान में मजबूत होकर खुदा की तमजीद की। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, आज का जो कलाम है वो ईमान पर है। आज हमारा ईमान खुदा पर कैसा है हम देखेंगे। हमारा ईमान जो है समटाइम हालातों को देखकर, वाक़यात को देखकर, बीमारी की हालत में, किसी भी तरह की मुश्किल की हालत में हमारा ईमान क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। हम खुदा की इस खूबसूरत आयत से जो मुकद्दस इब्राहिम ने बयान की है रोमियो के पत्र पर उससे सुनिए कि वो कहता है कि जो खुदा ने मुझसे वादा किया मैंने उस पर शक ना किया। तो मेरे अजीजों, जब आप खुदा पर ईमान रखते हैं तो फिर आपने उस पर शक नहीं करना। अपने ईमान में कभी भी कमतरी को, कभी भी ईमान की कमी को आपने अपने अंदर आने नहीं देना। अगर ईमान की कमी आपके अंदर है तो फिर आप खुदा की कुदरत को नहीं देख सकते, फिर आप खुदा के मौजूदात को नहीं देख सकते, फिर खुदा इलाही कलाम के इलाही पे तो आप पर अया नहीं करेगा अगर आपके अंदर ईमान नहीं है। तो कलाम मुकद्दस फरमाता है और वो जो तकरीबन 100 बरस का था बावजूद अपने मुर्दा से बदन और सारा की रहम की मुर्दगी पर लिहाज करने के ईमान में ज़हीफ ना हुआ। मेरे अजीजों, 100 बरस का इब्राहिम है और सारा तकरीबन जो है वो 99 बरस की है। और खुदा जब उससे कलाम करता है तब इब्राहिम जो है वो 75 बरस का होता है और खुदा से कहता है मैं बेटा दूंगा, मैं तेरी नस्ल को उसी के जरिए से बढ़ाऊंगा। और मेरे अजीजों, 25 साल का जो पीरियड है वो बहुत लंबा है। 25 साल तकरीबन मेरी ईमान में डर है बहुत कम। मुझे लगता है नामुमकिन सी ये बात है, क्योंकि आज अगर हम अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें तो हम ईमान में कितने से निकलेंगे? बहुत कम। हम जब भी दुआ करते हैं, खुदा से कुछ भी मांगते हैं तो तकरीबन 2 माह, 3 माह, ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह या साल तक हम क्या करते हैं? ईमान बेटर करते हैं। लेकिन उसके बाद जब वो चीज़ हमें नहीं मिलती तो फिर हम क्या होते हैं? डगमगा जाते हैं, हमारा ईमान कमजोर हो जाता है। हम कहते हैं खुदा मेरी नहीं सुनता। मेरे जी तो यहाँ पर खुदा का कलाम फरमाता है कि खुदा के वादे पर शक ना किया, बल्कि ईमान में मजबूत होकर खुदा की तमजीद की। तो हमें ईमान पे क्या करना है?
ہوگے. ہاللیلویا. اگر آپ ایمان نہیں لائیں گے, اس خدائی کو اس پر بھروسہ نہیں کریں گے, تو پھر آپ اس بات کو بھول جائیں گے خدا آپ کی زندگی میں کام کرے گا. ہاللیلویا. میں اپنی زندگی کی ٹیسٹیمنی ضرور دینا چاہوں گی کہ خدا نے اس قابل اس قائل بنایا. یہ خدا کی بڑی دیا ہے, اس کا بڑا فضل ہے. کچھ سال پہلے میں کلام سے بالکل انجام تھی, لیکن خدا نے مجھے اپنی خدمت کے لیے چنا. یہ اس کا فضل ہے. میں اس قدر تک کمزور تھی کہ میں اپنے قدموں پر چلتی نہیں سکتی تھی, لیکن میں خدا کے ساتھ چلتی رہی, اس کی رفاقت میں بڑھتی رہی. اور خدا نے مجھے زور دیا, اور آج میں آپ سبوں کے درمیان کلام میں خدا کی بناوی کری. ہاللیلویا. یہ خدا کا فضل ہے. میں نے خدا کے وعدے پر کیا کیا؟ شک نہ کیا. اگر آپ خدا کے وعدے پر شک نہیں کریں گے تو پھر آپ ابراہیم کی طرح ایمان میں مضبوط ہو کر خدا کی تمجید کریں گے. ہاللیلویا. میرے عزیزوں, اور کلام فرماتا ہے اور اس کو کامل اعتقاد ہوا کہ جو کچھ وعدہ کیا ہے وہ اسے پورا کرنے پر قادر ہے. ہاللیلویا. جب آپ ایمان میں اس قدر آپ کا لیول جو ہے وہ بڑا ہوگا, مضبوط ہوگا, اور آپ کو پتا ہے کہ خدا نے خواب کے ذریعے سے, رویا کے ذریعے سے, کسی خالق کے ذریعے سے, کسی خالقہ کے ذریعے سے جب بھی خدا سے کلام کرے گا, میرے عزیزوں کو اپنی زندگی میں رسید کرے گی. کہ ہاں خدا, جو کلام نے اپنے خالق کے وسیلہ سے مجھے کیا ہے, اے خدا میں اس پر ایمان رکھتی ہوں, میں اس پہ بھروسہ رکھتی ہوں. اور بائبل کہتی ہے کہ اس نے خدا پر ایمان رکھا, قابل اعتقاد رکھا. اس نے کہا کہ جو کچھ اس نے وعدہ کیا ہے, کس نے وعدہ کیا تھا؟ خدا نے. اور وہ جانتا تھا خدا انسان نہیں ہے, جھوٹ بولے گا کہ بنی آدم نے اپنی باتوں سے مکر جائے. انسان اپنے باتوں سے مکر سکتا ہے, انسان اپنی باتوں سے مکر سکتا ہے, لیکن آپ کا اور میرا زندہ خدا کبھی بھی اپنے باتوں سے دستبردار نہیں ہوتا. ہاللیلویا. اور بائبل کہتے ہیں کہ ایک بات ایمان اس کے لیے راست بازی بنا گیا. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے جو اعمال ہیں وہ کیسے ہیں. وہ پہلے ایمان سے راست بازی نہیں کیا گیا, بلکہ اعمال سے. اسے اعمال جو تھے وہ اچھے تھے, اور بائبل کہتے ہیں وہ ایمان کے وسیلہ سے کیا ہے, راست بازی بنا گیا ہے. ہمیں اپنے رویوں پر غور کرنا ہے, اپنی گفتگو پر غور کرنا ہے, اپنے چال چلن پر غور کرنا ہے. اگر بائبل کیا کرتی ہے کہ اگر ہمارا چال چلن درست ہے تو خدا بھی اپنی نجات ہمیں دکھائے گا. تو میرے عزیزوں, خدا سے مانگنے کی ضرورت ہے. انجیل میں لکھا ہے رسول خدا یسوع مسیح کے پاس آئے, ان کے اندر بھی کچھ کمی تھی. کوئی بتائے گا کیا کمی تھی؟ ایمان کی کمی تھی. ہاللیلویا. جبکہ وہ یسوع کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے, یسوع کی رفاقت میں تھے, یسوع کے عظیم کاموں کو بھی دیکھ رہے تھے, یسوع کے عظیم معجزات کو بھی دیکھ رہے تھے, تب بھی ان کے اندر ایمان کی کمی تھی. تو ایمان کی کمی ہونا میرے عزیزوں کوئی غلط بات نہیں ہے, کوئی بری بات نہیں ہے. اگر آپ کے اندر ایمان کی کمی ہے تو بائبل کا خدا فرماتا ہے اگر کسی میں ایمان کی کمی ہے تو وہ مجھ سے مانگے. رسول بھی آئے تو انہوں نے یسوع مسیح سے کہا ہے خداوند ہمارے ایمان کو بڑھا. تو آپ بھی جب میری بہنوں بیٹیوں, جب بھی آپ خدا سے دعا کرتے ہیں, جب بھی آپ خدا کی رفاقت میں آتے ہیں, جب بھی آپ خدا کی حضوری میں چھوتے ہیں, تو خداوند سے کہا کرے خداوند میرے ایمان کو بڑھا. ہاللیلویا. ابھی سنڈے اسکول کی ٹیچر نے دعا کی اور میں خاصوں پر غور کری تھی. میں نے کہا خداوند ہمیں ایمان کی مضبوطی عطا کر. ہاللیلویا. اگر آپ کے اندر ایمان نہیں ہے تو پھر آپ کو خداوند سے مانگنے کی ضرورت ہے. پھر اس کو افسیوں 3:17 آج لکھا ہے ایمان کے وسیلہ سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے. کس کے وسیلہ سے مسیح ہمارے دلوں میں آئے گا؟ ایمان کے وسیلہ سے. اور بائبل کہتی ہے سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے. اگر کوئی بیٹی کوئی بہن پڑھ نہیں سکتی تو آج جیسے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے, انٹرنیٹ پر, موبائل پر, مختلف ذرائع سے ہم خدا کا کلام سن سکتے ہیں, ہم خدا کی بڑے بڑے کاموں کا بیان سن سکتے ہیں. خدا کے بڑے عظیم کلام ہیں جو خدا کی بڑی بنیادی کرے ہیں. اور آج کوئی بھی بیٹی کوئی بھی بہن خدا سے یہ نہیں کہہ سکتا خدا میں تو تیرا کلام سن ہی پائی. کبھی ایسا ہوگا آپ سب کے گھر میں موبائل ہے, انٹرنیٹ ہے, آپ خدا کے گھر میں بھی آتے ہیں, آپ خود بھی اگر آپ کے بچے پڑھتے ہیں وہ آپ کو کلام مقدس کی باتوں کو, کلام خدا کے عظیم معجزات کو بتاتے ہیں. تو بائبل کہتی ہے کہ ایمان
خدا آپ کو پکارے مقدس ابراہیم کی طرح، تو میرے عزیزوں اس آواز پر آپ کو لبیک کرنے کی ضرورت ہے، آمین کرنے کی ضرورت ہے۔ میں دیکھتی ہوں سب ٹائم جب کبھی میں نہاتی ہوں اپنی بہن کی طرف، تو میں دیکھتی ہوں فرائیڈے کی میٹنگ میں بہت کم بہنیں ہوتی ہیں، تو دل غمگین ہوتا ہے کہ یہ محفل جو ہے روحانی محفل، کلام خدا فرماتا ہے کہ روحانی محفل خدا کے لیے فرحان ہو، ہمیں تو خدا کی شکر گزاری کرنی چاہیے کہ ہم جو بیٹیاں ہیں بہنیں ہیں آزادانہ طور پر خدا کی خدمت کر، آزادانہ طور پر ہم آپ خدا کی عبادت کر سکتے ہیں، تو خدا کے خاطر اس لیے ان عبادات کو رکھتے ہیں۔ اور مجھے آج بھی بہت خوشی ہوئی، مجھے آج بھی پتا چلا کہ بہنوں کی میٹنگ ہے، اور مجھے سن کر خوشی ہوئی کیونکہ ادھر جہاں پہ میں رہتی ہوں وہاں پہ بھی ہم روز تقریباً 7 سے 8 مہینے ہیں جو ہم روز خدا کی حضور میں جھکتے ہیں، دعا کرتے ہیں، زندگیوں کا بوجھ لیتے ہیں، زندگیوں کے لیے خدا کی حضور میں جھکتے ہیں، تو یہ نہایت ہی آپ کے لیے میرے لیے مبارک کی بات ہے۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزوں، آج اپنے آپ کو پرکھیں، آج اپنے آپ کو جانچیں کہ آپ کے اندر ایسا ایمان ہے۔ میرے عزیزوں، کلام خدا فرماتا ہے عبرانیوں کا خط اس کا 11ویں باب میں بھی ہم دیکھیں گے ایمان کی وسیلہ سے یہ جو پورا چیپٹر ہے یہ ہمیں ایمان کی الوہیت کے بارے میں بتاتا ہے، ایمان کی مضبوطی کے بارے میں بتاتا ہے، خدا کے عظیم ان باتوں کو پورا کرنے کے بارے میں۔ میرے عزیزوں، یہ جو پورا خط ہے عبرانیوں 11 باب جو ہے ہمیں ایمان کے متعلق بتاتا ہے۔ اگر کسی کا بھی ایمان کمزور ہے تو میں نے پہلے ہی کہا آپ دعا میں ہر روز خدا سے مانگے، میرا خدا جو دینے قابل ہے وہ آپ کے ایمان کو بہت زیادہ بڑھا دے گا۔ ہاللیلویا۔ نبیوں رسولوں پیغمبروں کی طرح خدا آپ کے ایمان کو بڑھا دے گا۔ تو یہاں پر میں کچھ آیات آپ کے سامنے پڑھوں گی۔ عبرانیوں 11واں باب اور اس کے 7ویں آیت میں لکھا ہے، ایمان ہی کے سبب سے نوح نے ان چیزوں کی بابت جو اس وقت نظر نہ آتی تھی ہدایت پا کر خدا کے خوف سے اپنے گھرانے کے بچاؤ کے لیے کشتی بنائی، جس سے اس نے دنیا کو مشرف ٹھہرایا اور اس راست بازی کا وارث ہوا جو ایمان سے ہے۔ ہاللیلویا۔ تو کون کون مقدس نوح کے بارے میں جانتا ہے؟ ہاللیلویا۔ میرے سالور تو میرے عزیزوں، جو بیٹیاں میں نے کلام نہیں پڑھتی ضرور کلام خدا کو آپ پڑھیں تاکہ آپ کو خدا کے عظیم نبیوں اور پیغمبروں کی زندگیوں کا پتہ چلے کہ کس طور سے انہوں نے ایمان کے وسیلہ سے اپنی جنگ کو لڑا۔ تو اگر ایمان کے وسیلہ سے میرے عزیزوں انہوں نے جنگ کو لڑا تو پھر خدا نے ان کو فاتح بھی بنایا۔ ہاللیلویا۔ انہوں نے فتح پائی کہ وہ ایمان میں کامل رہے۔ تو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ مقدس نوح خدا نے سے کلام کیا کہ میں طوفان بھیجوں گا، میں ساری دنیا کو جو گناہ بدی میں مبتلا ہے میں کو برباد کر دوں گا، ہلاک کر دوں گا۔ تو خدا نے نوح سے مقدس نوح سے کلام کیا اور خدا نے اس سے کہا کہ تو ایک کشتی بنا، اور میرے عزیزوں اس کشتی کو بنانے میں 1 صدی سے زیادہ لگے۔ 1 صدی بہت لمبا جو ہے وہ عرصہ ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں ایمان کی حالت ہے، خدا نے اس سے کلام کیا اور وہ مسلسل اس ایمان پر اٹل رہا، اس نے خدا کے اس کلام کو دل سے سنا اور اس پر عمل کیا، اور بائبل کہتی ہے مقدس نوح نے 120 سال میں وہ کشتی بنائی۔ کتنا لمبا پیریڈ ہے۔ آپ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو 100 سال جیتے ہیں، تو عمریں بہت کم ہیں، اور ان 120 سال میں مقدس نوح کتنی مرتبہ مناظر کرتا ہوگا، وہ لوگوں کے پاس جاتا ہوگا کہ خدا نے اس سے کلام کیا ہے کہ تم اپنی بدیوں سے باز آ جاؤ، اپنے گناہوں سے باز آ جاؤ، میں تمہیں ہلاک کر دوں گا، میں تمہارے گھرانوں کو برباد کر دوں گا۔ میرے عزیزوں، لیکن لوگوں نے نہیں سنا۔ لوگوں نے خدا کی آواز کو جو خدا اپنے بندہ مقدس نوح کے وسیلہ سے لوگوں سے کر رہا تھا، لوگوں نے اس آواز کو نہیں سنا۔ تو میرے عزیزوں، پھر جب ہم نہیں سنتے تو کلام فرماتا ہے خدا ہمیں مجرم ٹھہرائے گا۔ جو خدا کی کلام پر شکنا نہیں ہوتے، پھر بائبل کا خدا ان کو مجرم ٹھہرائے گا، پھر عدالت پہ ان کی بڑی جو ہے خدا جو ہے ان کے اعمالوں کے موافق ان کو کیا ہے بدلہ دے گا۔ تو بائبل کہتی ہے کہ نوح نے ان چیزوں کی بابت اس وقت نظر نہیں آتی تھی، اس کے ایمان کا لیول آپ چیک کریں کہ اسے وہ چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں بارش پڑھنے کا ہوگی، لیکن اس نے کہا کہ خدا نے کہا ہے تو خدا اپنے وعدے کو پورا کرنے پر کیا ہے
काबिल है। और 120 साल मेरे अज़ीज़ों को लगे उस कश्ती पे बनाने के लिए। और जब उसने वो कश्ती बनाई, जब उसने खुदा के इस कलाम को जो खुदा ने से किया, उसने इस कलाम को पूरा किया, तो मेरे अज़ीज़ों को क्या हुआ? वो उसका प्राण बच गया। और जिन्होंने खुदा की आवाज़ को ना सुना, जिन्होंने खुदा की आवाज़ पर कान को नहीं थामा, तो वो क्या हो गए? वो हलाक हो गए, वो मर गए। उनकी नस्लें तक खुदा ने क्या कर दी? खत्म कर दी मेरे अज़ीज़ों। तो बाइबल कहती है ईमान जो है वो उम्मीद की हुई चीज़ों का क्या है? एतमाद है। अब ईमान जब आप लाते हैं तो ईमान को देखते नहीं है कि देखते हैं ईमान को, आप दिल से ईमान लाते हैं। बाइबल का खुदा फरमाता है कि जब हम इकरार करते हैं तो हम जुबान से उसका इकरार करते हैं, लेकिन ईमान हम कहाँ से लेकर आते हैं? दिल से लेकर आते हैं। हालेलुया। और मेरा आपका जिंदा खुदा आपके और मेरे दिल पर नजर करता है। जिस तरह बुजुर्ग इब्राहिम ने जो खुदा ने से वादा किया, जो खुदा ने से कलाम किया, वो ईमान में अटका रहा। उसने अपने ईमान को ज़हीर ना होने दिया। जिस्मानी तौर पर तो वो ज़हीर था, जिस्मानी तौर पर तो वो 100 बरस का हो चुका था, लेकिन बाइबल बयान करती है उसने अपने ईमान को ज़हीर ना किया, अपने ईमान को रसूल नहीं होने दिया, उसने अपने ईमान को जमा रखा। हालेलुया। तो अगर आपका मेरा ईमान भी ऐसा है तो वो बातों का सच्चा खुदा, जिस तरह रसूल इब्राहिम की जिंदगी में उसने बड़ा जलाली काम किया, उस वादे को पूरा करने के लिए 25 साल के बाद खुदा ने उसे इज़हाक दिया। हालेलुया। इससे मेरे चीजों पता चलता है कि आपका मेरा खुदा हमारे ईमान के मुताबिक हमारी जिंदगियों में काम करता है। हालेलुया। और मेरे चीजों बाइबल बयान करती है ईमान ही से इब्राहिम ने इस्माइल के वक्त इज़हाक को नजर गुजराना। किससे? ईमान से। क्योंकि इब्राहिम चाहता था कि मेरा खुदा ऐसा काबिल खुदा है कि वो मुर्दों को जिंदा कर देता। वो अपनी इंसानी सोच के मुताबिक ये सोच रहा था, अगर मैं इज़हाक को कुर्बान कर दूंगा तो मेरा खुदा उसे मुर्दों में से जिंदा कर देगा। और मेरे चीजों बाइबल बयान करती है, जब भी मैं इस वाक्य को पढ़ती हूँ तो मैं मुकद्दस इज़हाक के उसके अल्फाज़ों पर गौर करती हूँ। अपने बाप से कहता है, ऐ खुदा, लकड़ियाँ भी हैं, मज़बा भी है, लेकिन कुर्बानी चढ़ाने के लिए बर्रा नहीं है। तो वो ये नहीं जानता कि वो बर्रा कौन है, वो खुद अपनी कुर्बानी को जो है उसका जो बाप है वो पेश करने वाला है। और मेरे चीजों इब्राहिम का तो भी हम ईमान चेक करते हैं, वो कहता है जब भी उसको पता है कि खुदा ने कहा अपने बेटे को कुर्बान कर दे, फिर भी वो अपने बेटे से कहता है कि खुदा अपने लिए बड़ा कुदरत मुहैया कर देगा। हालेलुया। ये है आपके मेरे खुदा की अजीम कुदरत कि वो अपने लोगों के ईमान के मुताबिक उनकी जिंदगी में बड़ा काम करता है। फिर खुदा ने इज़हाक को कुर्बान होने दिया नहीं, खुदा ने इब्राहिम के उस आजमाइश को, जो वो आजमाइश उस वक्त से गुजर रहा था, खुदा ने उस आजमाइश से बड़ा अच्छा सिला है। हर वक्त खुदा ने उसे वहाँ पर एक बर्रा जो है वो मुहैया करते ही है। आपके मेरे खुदा की कुदरत। मेरे चीजों जब आप ईमान में अटल रहेंगे, ईमान में मजबूत रहेंगे, ईमान में कायम रहेंगे, तो मेरा खुदा फिर आपके लिए बड़े काम करेगा। बेशक हमने ईमान के वसीले से बाइबल मुकद्दस बड़े बड़े वाक़यात जो है हमें बाइबल मुकद्दस में से मिलते हैं। और बाइबल कहती है बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। तब आप खुद अपने आप को आज जांचें, क्योंकि खुदा अगर आपसे कलाम कर रहा है, इसका मतलब है यहाँ ऐसी कोई बेटी कोई बहन है जिसके ईमान में कमजोरी है, ईमान में कमी है, और खुदा चाहता है आज कलाम के वसीला से वो अपने ईमान को अपने खुदा पर बढ़ाए। क्योंकि अगर आपके अंदर ईमान नहीं है तो बाइबल का खुदा ही फरमाता है कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। तो अपनी जिंदगियों पर हम गौर करेंगे और खुदा से दुआ भी करेंगे कि खुदा हम सबों के ईमान को बढ़ाए, हमें ईमान की तकवीत दे। हमारा ईमान कभी भी बुजुर्ग होने ना पाए, हम ईमान में हमेशा कायम रहें। जब एक छोटा बच्चा होता है, जैसे जैसे वो ग्रोथ कर रहा होता है, कुछ बच्चे होते हैं अपने अंदर झूठ बोलने की आदत पैदा हो जाती है, कुछ बच्चे होते हैं अपने अंदर चोरी करने की आदत पैदा हो जाती है, कुछ बच्चे होते हैं बातों को इधर उधर, क्योंकि बच्चे ग्रोथ कर रहे होते हैं वो अपने घर के माहौल के मुताबिक बहुत सारी चीज़ों को अडोप्ट करते हैं कि नहीं। अगर हम दुआ करेंगे, सजदे में जाएंगे, यकीनन हमारे बच्चे भी उसी चीज़ को फॉलो करेंगे। लेकिन अगर हम बुरी बातें करेंगे, बहुधा गुफ्तगू
کریں گے, ہمارے بچے چیزوں کو بھی کریں گے, پھر وہ بھی اسی طرح سے اپنی جو ہے نا ایک ٹھنڈے بازی کی میتھڈ ہے وہ پہلے سے جانے گے, کیونکہ وہ جو کچھ ہمیں کرتا دیکھیں گے وہ وہی کچھ کریں گے. اگر ہم خداوند میں جڑے رہیں گے, خدا میں قائم رہیں گے, روز دعا کریں گے, تو ہمارے بچے کہیں گے ہاں ہماری ماں ہمارا باپ ہر روز دعا کرتا ہے, ابھی بھی اس طرح سے دعا کرنی ہے. میرے عزیزوں میں کہنا یہ چاہتی ہوں کہ جب بچے گروتھ کر رہے ہوتے ہیں بڑے, تو ان کے ساتھ یہ جو چھوٹی چھوٹی بدیاں ہیں, گناہ ہیں, جھوٹ بولنے کی, چوری کرنے کی, اور بھی بہت ساری حالات بچوں میں جو ہے وہ ماحول کے مطابق جو ہے وہ پرورش پاتی ہے. لیکن اگر آپ ان چیزوں کو وہی پر اسٹاپ کر دیں گے تو پھر وہ اس کے ساتھ گروتھ نہیں کریں گے. اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں, آپ جھوٹ پہ آپ کی ماں, آپ کا باپ آپ کو نہیں روکتا, تو جیسے جیسے آپ تداور ہوتے جائیں گے تو جھوٹ کی اسپیڈ جو ہے وہ آپ کے اندر بڑھتی جائے گی, چوری کی اسپیڈ آپ کے اندر بڑھتی جائے گی. لیکن اگر آپ والدین جو ہیں اگر وہ ایمان میں مضبوط ہیں, وہ اپنے بچوں کو خدا کے کلام کے تعلیم بتاتے ہیں, خدا کے عظیم کلام کی اسٹوریوں کو بتاتے ہیں, ایمان کے بارے میں, دعا کے بارے میں, راستہ بازی کے سبب سے میرے اندر بھی وہ چیزیں ان کے اندر جو ہے وہ جاتی ہیں, اور پھر وہ چیزیں ان کے اندر گروتھ کرتی ہیں. اور بائبل بیان کرتے ہیں کہ بچہ جو ہے نا وہ اپنی ہر بات سے پہچانا چاہتا ہے. اب شروع ہی سے جو مائیں ہیں جانچ لیتے ہیں بچے کو, کہتی بڑا ہو کے لیے یہ بنے گا, یہ وہ بنے گا, ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے نا. تو میرے کتنی یہ خوشحالی بات ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو کلام مقدس کے مطابق انہیں کھالی, انہیں سنبھالیں, انہیں کلام کے, انہیں ایمان کے, انہیں راستہ بازی کے عظیم کاموں کا بیان کریں, تاکہ وہ بھی جب بڑے ہوں تو بھی ایمان میں کمزور نہ ہو, ایمان میں ضعیف نہ ہو. جس طرح بزرگ ابراہیم جو ہے وہ ایمان میں ضعیف نہ ہوا, جسمانی طور پر تو وہ بہت ضعیف تھا, لیکن روحانی طور پر اس نے اپنے ایمان کو جوان رکھا. تو آج ہم نے بھی اپنے ایمان کو یسوع مسیح میں قائم رکھنا ہے, اس میں گروتھ کرنی ہے, اس میں پرورش پانی ہے, تاکہ ہمارا ایمان بھی بزرگ ابراہیم کی طرح خدا کی نظر میں کامل ٹھہرے. آمین, ہاللیلویا. تو کلام خدا کا پڑھا, سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے ایسے برکت ہو. آمین.